بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ دونوں سریع الاثر زہر تھے۔ پل بھر میں ایک بے ہوش ہوا اور دوسرا جہنم واصل ہو گیا۔ عین ممکن تھا کہ اپنے بدن پر ان دونوں کے ڈھلکے ہوئے ساکت جسموں کا بوجھ محسوس کر کے ویرا نے ہی خود ہی کوئی چیخو پکار شروع کر دی ہو اور بقیہ دونوں افراد گھبرا کر گاڑی روکنے پر مجبور ہو گئے ہوں۔ آس پاس سے یکے بعد دیگرے فائروں کا شور سنائی دیا۔ وہ شہر کا بہت مصروف اور گنجان علاقہ تھا۔ ہماری دھواں فائرنگ کے نتیجے میں گشتی پولیس کا ادھر متوجہ ہونا ناگزیر تھا۔ شاید کوئی پولیس پارٹی اپنی آمد کے اعلان کے طور پر اکا دکا گولیاں داغ رہی تھی۔ شدت سے میرا دل چاہا کہ آگے جا کر پجیروں میں ہلاک و زخمی ہونے والے مجرموں کا دیدار کروں، جنہیں ویرا نے بہت ذہانت اور حاضر دماغی کے ساتھ راستے سے ہٹایا تھا، لیکن میں اپنی اس خواہش کو عملی جامہ نہ پہنا سکا۔ 3 گولیاں چلنے کے بعد کہیں قرب و جوار سے پولیس کار کا سائرن بھی گونجنا شروع ہو گیا تھا۔ آواز ذرا فاصلے کی تھی، لیکن کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ پولیس کس لمحے وہاں آن وارد ہوگی۔ اول خان کراچی میں STF کا اسٹیشن کمانڈر تھا۔ اپنی اس حیثیت کو بروئے کار لا کر وہ پولیس کے ہر چھوٹے بڑے افسر کا منہ بند کر سکتا تھا، مگر مجھے اس کی مجبوری کا علم تھا۔ اس نے شرما حضوری میں شروع سے اس لمحے تک ہمارا ساتھ دیا تھا۔ اسے واضح طور پر سوبراج سے دور رہنے کا حکم ملا ہوا تھا، پھر بھی اس نے راج محل سے وہاں تک ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا تھا۔ اگر اس مرحلے پر کسی بھی سرکاری اہلکار کے علم میں یہ بات آتی کہ سوبراج کی پجیروں میں سوار افراد کا STF سے تصادم ہوا تھا تو اس کے منفی نتائج برآمد ہو سکتے تھے۔ اس مہم میں اول خان کی شمولیت کا صیغہ راز میں رہنا ضروری تھا۔ سوبراج کی پجیروں اور اس کے سواروں کا جو حشر ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ مصلحت اور عافیت اسی میں تھی کہ ہم لوگ پولیس کی آمد سے پہلے ویرا کو اپنے ساتھ لے کر وہاں سے فرار ہو جاتے۔ ہمارے جانے کے بعد پولیس آ کر جائے واردات کا جائزہ لیتی تو یہ بات زیادہ دیر تک پوشیدہ نہ رہ سکتی تھی کہ پجیروں کا تعلق راج محل کے مکینوں سے تھا۔ اول خان کی اپنی سلامتی کے علاوہ میرے ذہن میں ایک مسئلہ اور بھی گردش کر رہا تھا۔ اگر وہ اپنی ملازمت کے لیے ہر خطرہ مول لے کر اپنا نام اس کیس میں ملوث کر لیتا تو پولیس کو چند تائیدی ثبوت فراہم کرنے کے بعد اس کے ہاتھ پیر کٹ جاتے۔ سوبراج صاف مکر سکتا تھا کہ اس کے آدمی کسی مجرمانہ کارروائی میں ملوث تھے۔ وہ سارا الزام اول خان کے سر ڈال دیتا کہ اس نے مذموم مقاصد کے تحت راج محل کے ملازمین یا عملے کے خلاف سازش کر کے ایک جعلی مقابلہ کیا تاکہ سوبراج کی شہرت کو داغدار کر سکے۔ اس موقف کی تائید میں وہ اپنے ان پیشگی تحفظات کا حوالہ دے سکتا تھا جن کا اظہار وہ پہلے کرتا رہا تھا۔ میری رائفل کا میگزین خالی ہو چکا تھا۔ میں نے آنے والی پولیس پارٹی کی رفتار دھیمی کرنے کے لیے سلطان شاہ کو ہوائی فائرنگ کا اشارہ کیا۔ ان دونوں نے اپنی رائفلوں کی نالیاں آسمان کی طرف اٹھائیں اور فائر کرتے ہوئے لینڈ روور کی طرف بڑھنے لگے۔ میں ویرا کو اپنے ساتھ لے کر سب سے آگے تھا۔ سوبراج کے آدمیوں سے تصادم ختم ہو چکا تھا۔ بگوڑے دشمنوں سے دوبارہ سامنا ہونے کا خطرہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ پھر بھی میں نے ویرا کو سلطان شاہ کے ساتھ پچھلی نشست پر بٹھا دیا تاکہ کوئی ضرورت پیش آنے پر وہ دونوں آسانی کے ساتھ نشستوں کے درمیان چھپ سکیں۔ میں خود اول خان کے ساتھ آگے بیٹھ گیا۔ چند ثانیوں میں اول خان کی لینڈ روور وہاں سے گراتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی۔ ہمارے آگے دور دور تک سڑک صاف پڑی ہوئی تھی۔ یہ بہت اچھا ہوا کہ تم لوگوں نے پولیس کے آنے سے پہلے نکلنے کا فیصلہ کر لیا، ورنہ مشکل پیدا ہو سکتی تھی۔ کچھ دور نکل آنے کے بعد ویرا نے اپنی زبان کھولی۔ میرا خیال تھا کہ اول خان خود یہ کیس پولیس کے حوالے کرتے تو اس کے لیے سوبراج تک پہنچنا آسان ہو جاتا۔ سلطان شاہ نے رائے زنی کی۔ پولیس کا کام ضرور آسان ہو جاتا، لیکن اول خان کے لیے جواب دہی مشکل ہو جاتی۔ ویرا بولی، ایسے جرائم جو عام
قانون کی دسترس میں نہ آ رہے ہوں، ان سے نمٹنا اول خان کے فرائض منصبی میں شامل ہے۔ سلطان شاہ نے منطق پیش کی۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اول خان نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا، مگر سوبراج کا معاملہ ذرا مختلف ہے، مجھے اس سے دور رہنے کا حکم ملا ہوا ہے۔ وہ حکم اپنی جگہ پر ہوگا۔ سوبراج نے ابھی 2-3 گھنٹے پہلے ہوم سیکرٹری سے فون پر شکایت کی ہے کہ ایس ٹی ایف اسے ہراساں کر رہی ہے۔ ویرا کے اس انکشاف پر اول خان چونک پڑا۔ یہ بات تمہیں کیسے معلوم ہوئی؟ سوبراج نے خود بتائی تھی، اس کے آدمیوں نے اسٹیشن 4 تک سلطان شاہ کا پیچھا کیا تھا۔ ویرا نے بتایا، میں نے تم لوگوں کو اپنے تعاقب کے بارے میں بتا دیا تھا۔ سلطان شاہ نے جھٹ اپنی صفائی پیش کر ڈالی، مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ اتنی سی بات ہوم سیکرٹری تک پہنچ جائے گی۔ مجھے تم ہی نے راج محل کے پورچ میں یہ ہدایت کی تھی کہ میں وہاں سے سیدھا گھر جانے کے بجائے اسٹیشن 4 کی طرف نکل جاؤں۔ آخری فکرے ویرا کے لیے تھے، اس لیے اس پر جواب دینا فرض ہو گیا تھا۔ وہ ہلکی سی ترشی کے ساتھ بولی، ہاں سارا قصور میرا ہے کہ میں نے خود تمہیں مشورہ دیا تھا۔ اپنی غلطی نہیں مانو گے کہ ٹریفک کے بھیڑ باڑ والے میلوں لمبے راستے پر بھی انہیں جل نہیں دے سکے، اپنے پیچھے لگا کر اسٹیشن 4 لے گئے۔ میں نے ہر جتن آزما لیا، لیکن وہ بہت ڈٹائی سے جونک بن کر میرے پیچھے لگے رہے۔ ابتدا میں انہوں نے چھپ کر تعاقب کیا ہوگا، لیکن جب میں نے انہیں ڈاج دینے کی کوشش شروع کی تو وہ کھل کر میرے پیچھے لگ گئے۔ انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میں نے انہیں دیکھ لیا تھا، بس ایک کسر رہ گئی تھی کہ میں رک کر ان کی گاڑی کے 2-3 ٹائر پھاڑ دیتا۔ تم دونوں بلا وجہ آپس میں الجھ رہے ہو، اول خان نے دخل اندازی کرتے ہوئے کہا، یہ سب یوں ہی ہونا تھا اور ہو گیا، اب اس پر سر کھپانا بے سود ہے۔ ویرا کا مشورہ بہت موزوں تھا، تم راج محل سے سیدھے گھر آئے ہوتے تو اب تک وہاں کوئی بڑا حملہ ہو چکا ہوتا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا اب اس قصے میں ہم میں سے کسی کا نام نہیں آئے گا؟ ویرا نے اسے پوچھا۔ سوبراج کی شکایت ہوم سیکرٹری تک پہنچ چکی ہے تو اس وقت ہمارا خاموشی سے نکل آنا ہی سب سے بہتر تھا۔ جس کا جو جی چاہے کہتا رہے، ہمارے خلاف کہیں کوئی شہادت نہیں ہے، یہ ایک عام سی واردات ہے، شبے میں کسی کا بھی نام لیا جا سکتا ہے۔ اول خان نے جواب دیا، تم ان 2 بگوڑوں کو بول رہے ہو جو پجیروں میں میرے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ ویرا نے اسے یاد دلایا، اگر انہوں نے میدان چھوڑ کر بھاگنے سے پہلے سلطان شاہ کو دیکھ لیا تھا تو وہ اسے ضرور پہچان گئے ہوں گے۔ وہ سوبراج کے نجی گارڈز تھے جو راج محل کے پھاٹک پر ڈیوٹی دیتے ہیں۔ اس مقابلے میں وہ خود ایک فریق تھے، ان کی بکواس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اول خان نے بے پرواہی سے کہا، وہ ہم سے کافی دور تھے، اپنی گاڑی روکنے کے بعد انہیں سنبھلنے کا موقع ہی نہیں مل سکا۔ انہوں نے دور سے سلطان شاہ کو دیکھ بھی لیا ہو تو اپنی بدحواسی کے سبب اسے پہچان نہیں سکے ہوں گے۔ میری ہوائی فائرنگ سے ان کے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ میں نے اپنی رائے بھی پیش کر دی، جو کچھ ہوا ہماری توقعات کے بالکل برعکس ہوا۔ اول خان اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ مار کر بولا، میں سوچ رہا تھا کہ طویل اور خون ریز مقابلے کے بغیر انہیں زیر کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ ایسے اندھا دھند تصادم میں ویرا کو نقصان پہنچنے کا کوئی اندیشہ بھی تھا۔ تم نے واقعی کمال کر دیا، میں نے مڑ کر ویرا سے کہا۔ اول خان سے تحفے میں ملی ہوئی انگوٹھیوں کا اس سے بہتر استعمال ممکن نہیں تھا۔ تم خود اپنی پریشانی سے دوچار تھی، تمہارے دماغ میں وہ تدبیر کیسے آ گئی؟ ایسے نادر خیالات تو عام حالات میں بھی مشکل ہی سے سوچتے ہیں۔ اگر تمہیں سوبراج سے قریب ہونے کا موقع ملا تھا تو تم اسے بھی کسی انگوٹھی کا شکار بنا سکتی تھی۔ میری بات ختم ہوتے ہی سلطان شاہ بول پڑا، میں سوبراج کو شکار ضرور بنا سکتی تھی، مگر پھر میرا کیا حشر ہوتا؟ راج محل کی وسیع و عریض عمارت میں نہ جانے کتنے لوگ رہ رہے ہیں۔ میرے لیے ان سب سے نمٹ کر باہر نکلنا ممکنات میں سے نہیں تھا۔ بس اس خوف سے میں سوبراج کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکی۔ تم نے اپنے چہیتے کے سوال کا جواب دے دیا۔ میرا سوال ابھی تشنا ہے، میں نے ویرا کو ٹوکا۔ راج محل میں ریوالور چھن جانے کے بعد مجھے یہ دونوں انگوٹھیاں بالکل بے مصرف نظر آنے لگی تھی۔ ویرا نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ بات شروع کی، ان کے استعمال کے بعد میرا بچ نکلنا ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہر نشیب و فراز پر غور کرنے کے بعد میں نے ان انگوٹھیوں کو بالکل فراموش کر دیا تھا۔ سوبراج کے 4 آدمیوں کے
ساتھ سفر کرتے ہوئے بھی میرے ذہن میں ان دونوں انگوٹھیوں کا کوئی مصرف نہیں تھا۔ میں ان لوگوں کے ساتھ راج محل سے باہر تو آ گئی تھی، مگر اس سے آگے ذہن میں سناٹا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور انہیں کہاں لے جاؤں۔ اس میں سوچنے کی کیا بات تھی؟ تم نے باہر نکلنے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ تو بنایا ہوگا۔ سلطان شاہ نے دخل اندازی کی۔ میں نے جہانگیر کے گھر پر ڈینی کی موجودگی کا شبہ ظاہر کیا تھا۔ ویرا نے بات شروع کی، مگر سلطان شاہ پھر درمیان میں بول پڑا، تم لوگ اسے بہت بے رحمی سے استعمال کرتے ہو، اب پھر وہ مفت میں پریشانیاں بھگتے گا۔ زیادہ بک بک مت کرو۔ اسے گولڈن فارمیسی میں آتش زدگی کا واقعہ تک یاد تھا، بس وہ جہانگیر کے گھر سے واقف نہیں تھا۔ بلیک کیٹس نے اسے ہمارے یا جہانگیر کے گھر کی ہوا نہیں لگنے دی اور تم اس کے آدمیوں کو وہاں لیے جا رہی تھی۔ ان دونوں کی وہ بحث بے مقصد نہیں تھی، اس سے نئی باتیں سامنے آ رہی تھی۔ میرے ساتھ اول خان بھی خاموش بیٹھا وہ مکالمے سنتا رہا۔ میں انہیں کہیں نہیں لے جا رہی تھی، میں نے راج محل سے نکلنے کے لیے اس کے نام کو ایک بہانے کے طور پر استعمال کیا تھا۔ ویرا نے چڑ کر کہا، پہلے ایک بات پوری ہو جانے دو، بعد میں تفصیل سنو گے تو تم خود میرے فیصلوں کی افادیت کے قائل ہو جاؤ گے۔ ہاں تو تمہاری کون سی بات درمیان میں ادھوری رہ گئی تھی؟ سلطان شاہ نے اس کا مضحکہ اڑانے کے انداز میں پوچھا۔ انگوٹھیوں کا قصہ چل رہا تھا۔ ویرا اس تذکرے سے خوشی محسوس کر رہی تھی، اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ اسی دوران میں تم لوگوں نے پجیرو سے آگے نکلنے کی کوشش کی۔ اس وقت میں مایوسی اور نا امیدی کے عالم میں ہر گزرنے والی سواری کو دیکھ رہی تھی۔ ذہن بالکل خالی تھا کہ اچانک میں نے آگے نکلنے والی گاڑی پہچان لی۔ اس میں ڈینی اور اول خان کو دیکھتے ہی میرے ذہن میں آندیاں سی چلنا شروع ہو گئیں۔ تم لوگ اپنا کام کر رہے تھے، مجھے اپنا کام کرنا چاہیے تھا۔ اس وقت تم فرد شناسی کے دورے کے زیر اثر تھیں۔ سلطان شاہ فکرہ لگائے بغیر نہ رہ سکا۔ یہی سمجھ لو دونوں طرف کی نفری زیادہ تھی۔ وہ لوگ ہتھیاروں سے لیس تھے، تم تینوں بھی خالی ہاتھ نہیں ہو سکتے تھے۔ دونوں فریق ٹکراتے تو جانی نقصان ضرور ہوتا۔ شدید ذہنی دباؤ میں مجھے اپنی دونوں انگوٹھیاں یاد آ گئیں۔ ویرا نے اپنی کہانی کا سلسلہ جاری رکھا۔ اگر میں ہمت کر کے ان میں سے دو کو نکارا کر دیتی تو واقعہ دو بدحواس ہو جاتے، ان کا پلڑا بھی بہت ہلکا ہو جاتا۔ میں نے مزید کچھ سوچے سمجھے بغیر دونوں انگوٹھیاں دونوں ہاتھوں میں تقسیم کی اور اپنے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے بدماشوں کو ایک ساتھ ان کا نشانہ بنا دیا۔ وہ کوئی آواز نکالے بغیر اپنی جگہ پر بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے۔ میں نے بس چند لمحوں کے لیے انتظار کیا، پھر گھبرائی ہوئی آواز میں ان کے ساتھیوں سے پوچھا کہ ان دونوں کو کیا ہوا ہے۔ ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ پہلی نظر میں ایسا معلوم ہوا تھا جیسے وہ بیٹھے بیٹھے یکا یک مر گئے ہوں۔ اسی وقت پجیرو روک دی گئی۔ اس کے بعد کچھ ہوا وہ تمہارے سامنے ہے۔ تم نے شاندار کام دکھایا۔ اول خان نے اس کی تعریف کی۔ اس ذک کو سوبراج ساری عمر نہیں بلا سکے گا۔ مفت میں اپنے دو آدمی گنوانے کے علاوہ وہ تم سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا۔ تم جتنی آسانی کے ساتھ اس کے جال میں پھنسی تھی، اتنی ہی آسانی سے آزاد بھی ہو گئی۔ راج محل میں بیٹھے بٹھائے تمہیں باہر نکلنے کی کیا سوجی تھی؟ سلطان شاہ جلد از جلد سب کچھ جان لینے کا خواہاں تھا۔ سب سے پہلے بات یہ تھی کہ وہ خبائث پر مائل تھا۔ میرے ساتھ بیٹھا شراب پی رہا تھا اور نشے میں آ کر مجھ سے بے تکلف ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہمارے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ تم مردوں کو رجانے اور الو بنانے کے کاموں میں ماہر ہو۔ سلطان شاہ نے بے تکلفی سے کہا، بعض لوگوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا ہوتا، لیکن ہم ان سے خواہ مخواہ نفرت کرتے ہیں۔ میں ایک لمحے کے لیے بھی سوبراج کے لیے اپنے دل میں کوئی نرم گوشہ پیدا نہیں کر سکی۔ مجھے اس کی ہر بات سے گھن آ رہی تھی۔ میں اسے زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ پھر بھی تم نے اس کے ساتھ کئی گھنٹے گزارے ہیں۔ اس نے زبانی لہجے میں کہا، یہ تمہاری سنگین غلط فہمی ہے، اسے اپنے دل سے نکال دو۔ مجھے تمہارے پاس بھیجنے کے بعد وہ غائب ہو گیا تھا۔ اس کی دوبارہ واپسی 8 بجے ہوئی تھی۔ تم نے اسے کچھ نہ کچھ ڈیل ضرور دی ہوگی، ورنہ وہ اتنی آسانی کے ساتھ تمہیں
تمہیں راج محل سے نہ نکلنے دیتا۔ وہ کچھ دیر کے لیے میرے قریب بیٹھ کر شراب پیتا رہا تو کیا ہوا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس کی عقل کچھ معاف ہو گئی۔ تم پاکستانی مرد تو کسی اجنبی لڑکی کو چھو لینے میں بھی عجیب سی لذت محسوس کرتے ہو۔ وہ غدار صحیح لیکن اس کی قومیت پاکستانی ہے۔ ویرا کو سلطان شاہ پر چوٹ کرنے کا موقع مل گیا، اس کی باتوں میں آ کر بہکنے کی ضرورت نہیں۔ اول خان نے ویرا کو نصیحت کی، تم راج محل سے نکلنے کے بارے میں کچھ بتا رہی تھی۔ راج محل کی چار دیواری میں رہ کر میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے تھوڑی سی دیر میں یہ رائے قائم کر لی تھی کہ وہاں رہتے ہوئے مجھے باہر سے کوئی مدد نہیں مل سکے گی اور میں رفتہ رفتہ ذہنی اضملال کا شکار ہو جاؤں گی۔ ڈینی کا نام سوبراج کی کمزوری ہے۔ شراب کے سرور میں جب وہ مجھ سے رومان جتانے کے موڈ میں آیا تو میں نے ڈینی کی بات چھیڑ دی۔ دھیرے دھیرے وہ میری باتوں میں آ گیا۔ وہ مجھے رخصت کرنے سے پہلے ساری اخلاقی حدود پار کرنے پر تلا ہوا تھا، مگر میں بہلا پھسلا کر اسے یہ سمجھانے میں کامیاب ہو گئی کہ ڈینی پر ہاتھ ڈالنے کے بعد ہم دونوں اس کامیابی کا جشن زیادہ بہتر انداز میں منا سکیں گے۔ اس نے کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا۔ ویرا کی بات مکمل ہونے پر میں نے کہا، تمہیں قابو میں رکھنے کے لیے اس کے 4 آدمی کافی تھے۔ اس کے ذہن میں دور دور تک یہ امکان نہیں رہا ہوگا کہ اس کے آدمی کسی طرح مار کھا سکیں گے۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں، خوشی اس بات کی ہے کہ میں اس کی ہوس کا نشان نہ بننے سے پہلے وہاں سے آزاد ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ میں نے آج کی پوری شام شدید کرب اور عذاب کے عالم میں گزاری ہے۔ اب ان تذکروں کو چھوڑو اور مجھے نجات کے ان لمحوں سے لطف اندوز ہونے دو۔ تینوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ ویرا کا مطالبہ بلا جواز نہیں تھا۔ غنیمت یہ تھا کہ اس کی بات سلطان شاہ کی سمجھ میں بھی آ گئی تھی۔ لینڈ روور شہر کی سڑکوں پر تیزی سے گلشن اقبال کی طرف رواں تھی۔ ہم دشمن کو ایک فیصلہ کن شکست دے چکے تھے۔ ہمارے پیچھے کوئی نہیں تھا جس کے خوف سے ہمیں اپنے گھر کے بجائے کسی اور ٹھکانے کا رخ کرنا پڑتا۔ ہم گھر پہنچے تو غزالہ یہ دیکھ کر خوش ہو گئی کہ ویرا مختصر سی غیر حاضری کے بعد ہمارے ساتھ لوٹ آئی تھی۔ ویرا کے پرجوش استقبال کے بعد اس نے بتایا کہ ہمارے پہنچنے سے ذرا سی دیر پہلے اسلام آباد سے جلال کا فون آیا تھا۔ اسے شدت سے میری یا اول خان کی تلاش تھی۔ اس کا فون کیسے آ گیا؟ اول خان پر تشویش آواز میں بڑبڑایا۔ اس وقت ہم سوبراج کے معاملے میں الجھے ہوئے ہیں۔ جلال ایک محتاط سرکاری افسر ہے اور ڈسپلن کے خلاف نہیں جاتا۔ وہ سوبراج سے دور رہنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ پھر اس کے فون کا کیا مطلب ہے؟ بلا وجہ مغز زنی مت کرو، اس کو فون کرو، سب پتہ چل جائے گا۔ ویرا نے بے پرواہی سے کہا، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اور ہی کوڑی لایا ہو۔ اس سے بات کرنے سے پہلے تمہاری پوری کہانی سننی ضروری ہے۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، ہو سکتا ہے کہ جلال بھی اس بارے میں کچھ جاننا چاہے۔ راستے بھر میرا دماغ چاٹتے ہوئے آئے ہو، اب میں کیا سناؤں گی؟ وہ تنک کر بولی، تم نے جستا جستا واقعات بتائے ہیں، ابھی تو یہ بھی پتہ نہیں چل سکا کہ اسے پھنسانے کے چکر میں تم خود کیسے پھنس گئیں۔ ابرار کچن میں مصروف ہو چکا ہے، کھانا لگنے سے پہلے سارے واقعات دہراتی چلی جاؤ۔ کھانے کے بعد میں جلال کو فون کروں گا۔ اس کے پرسنل سیکرٹری نے بہت آسانی سے انٹرویو کا وقت دے کر میری عقل پر پردہ ڈال دیا۔ ویرا نے سگریٹ سلگا کر کہنا شروع کیا، مجھ سے سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ میرے پاس میری کلارک کی حیثیت میں کوئی بھی شناختی کاغذ وغیرہ موجود نہیں تھا۔ بات ابتدائی مرحلے پر ہی بگڑ چکی تھی، مگر مجھے بعد میں اس کا اندازہ ہوا۔ ویرا نے راج محل میں پیش آنے والے واقعات بلا کم و کاست ہم کو سنا ڈالے۔ یہ کچھ دیر تک ان واقعات پر کھل کر تبادلہ خیال ہوتا رہا۔ ہر مسئلے پر ہر ایک کی اپنی رائے تھی، مگر ایک نقطے پر سب متفق تھے کہ ویرا نے سوبراج کے سامنے ذہانت کا مظاہرہ کیا تھا اور وہ محض اپنی ذہنی برتری کی وجہ سے آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ کھانے کے دوران بھی باتوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ کچھ دیر کے توقف کے بعد میں نے جلال کا فون ملا لیا۔ میں سوبراج کے حوالے سے اسے چھیڑنا چاہ رہا تھا، لیکن رسمی باتوں کے بعد میں نے وہ ارادہ ترک کر دیا۔ جلال فرض شناس ہونے کے ساتھ حساس طبیعت کا مالک تھا۔ کام کے حوالے سے میرا مزاج اسے گراں گزر سکتا تھا۔ دراصل
مجھے اول خان کی تلاش تھی، وہ اپنے دفتر میں نہیں ہے۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد جلال خود ہی بولا، وہ شام سے میرے ساتھ ہے، تم موبائل پر اس سے بات کر سکتے تھے۔ میں نے کہا، دراصل میرا موبائل کھو گیا ہے، تم لوگوں کے نمبر اسی میں محفوظ تھے، تمہارے گھر کا نمبر زبانی یاد نہ ہوتا تو رابطہ مشکل ہو جاتا۔ کیا وہ سبراج کے سلسلے میں تمہارے ساتھ مل کر کوئی کام کر رہا ہے؟ اس نے فون کی وضاحت کرتے ہی متجسس لہجے میں سوال کیا۔ نہیں، وہ اس معاملے سے الگ تھلگ ہے، میں نے بلا توقف جواب دیا۔ تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ خبر بہت تیزی سے گردش میں آئی ہے کہ کچھ دیر پہلے سبراج نے ہوم سیکرٹری سے ایس ٹی ایف کی شکایت کی ہے، وہ لوگ اسے پریشان کر رہے ہیں، یہ سبراج کی بدماشی ہے۔ آج اس نے ویرا کو پکڑ لیا تھا، ہم پر اپنا دباؤ بڑھانے کے لیے اس نے یہ حرکت کی ہے۔ اول خان ہمارے ساتھ شریک نہیں ہے لیکن سارے واقعات سے باخبر ہے، وہ خود ہی تم کو تفصیل بتا دے گا۔ اول خان نے اسپیکر فون پر جلال کی مزاج پرسی کی تو وہ بولا، میں تمہارا ممنون ہوں کہ تم نے وعدے کے مطابق گوپال کو پولیس کی تحویل میں دے دیا۔ اب یہ خبر تیزی سے پھیلے گی، رات کو ہم اسے اپنے لاک اپ میں لے آئیں گے۔ ممنونیت کی ضرورت نہیں، یہ میرا کام تھا۔ تم ابھی کیا کہہ رہے تھے؟ اول خان بولا، کسی پاکستانی شہری کی طرف سے ایس ٹی ایف کا نام لے کر پہلی بار شکایت کی گئی ہے، اسلام آباد میں بونچال آیا ہوا ہے۔ اس شکایت سے سبراج کو فائدے کے بجائے نقصان پہنچا ہے۔ سیاسی حلقوں میں سرگوشیاں ہو رہی ہیں کہ تمہاری فورس اس کے پیچھے کیوں لگی تھی۔ میری فورس بالکل الگ تھلگ ہے، یہ سلطان شاہ اور ویرا کا قصہ ہے، تو وہ ہمارے سر منڈنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جلال کے لیے وہ سنسنی خیز خبریں تھیں، وہ ویرا کے بارے میں سب سے زیادہ بے چین تھا۔ اول خان نے اسے ویرا کی قید اور پھر رہائی کے ساتھ ساتھ سلطان شاہ کے اسٹیشن 4 جانے کا قصہ بھی اسے سنا ڈالا۔ اوہ، تم نے میری سر سے بہت بڑا بوجھ اتار دیا۔ ڈینی نے ویرا کے پکڑے جانے کی خبر سنا کر مجھے پریشان کر دیا تھا، ہم سب کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے۔ وہ تو غنیمت ہوا کہ ویرا کی ہی چال کامیاب ہو گئی۔ گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے، سبراج کی شامت آئی ہے تو وہ ایس ٹی ایف کی شکایت کر بیٹھا ہے۔ اس کی ساکھ اور سیاسی حیثیت ایک سوالیہ نشان بن گئی ہے۔ اب اس کے ستارے گردش میں آ جائیں گے۔ خبر تم تک پہنچ گئی ہے تو اس پر مجھ سے کچھ نہ کچھ باز پرس ضرور ہوگی۔ اول خان کی آواز پر تشویش تھی۔ میری اطلاعات یہی ہیں کہ ضرور ہوگی، مگر تمہارے ہاتھ صاف ہیں۔ جب جعلی نمبر پلیٹ والی گاڑی ہی نہیں ملے گی تو کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ میرا ایک مشورہ ہے کہ تم سے کچھ کہا جائے تو تم فوری طور پر تجویز پیش کر دینا کہ تمہارا نمائندہ سبراج سے مل کر معاملے کی وضاحت کر دے گا۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اول خان نے مایوسی سے پوچھا۔ جلال کی وہ تجویز سن کر میرا دل خوشی سے اچھل پڑا۔ میرے لیے کرنل داور کے روپ میں ایک کردار تجویز کر کے اس نے ایک بالکل نئی راہ سجائی تھی۔ اس روپ میں نک ہاروے سے میری بہت باتیں ہوتی رہی تھیں۔ وہ ڈینی کی سرگرمیوں کے سلسلے میں مجھے ایس ٹی ایف کا باغی سمجھتا تھا۔ عین ممکن تھا کہ میں کرنل داور بن کر سبراج سے ملاقات مقرر کرتا تو وہ اپنے ساتھ نک کو بھی اس ملاقات میں شریک کر لیتا۔ بات اسپیکر فون پر ہو رہی تھی لیکن میں نے جلال اور اول خان کی گفتگو میں مخل ہونا مناسب نہیں سمجھا۔ مجھ سے نظریں چار ہونے پر اول خان نے میرا اثباتی اشارہ دیکھ لیا تھا۔ اس نے جلال کا مشورہ قبول کر لیا۔ میں تماشائی ہوں مگر یہ تم لوگوں کا ایک بڑا امتحان ہے۔ اول خان کی رضامندی پر جلال کہہ رہا تھا، سبراج بہت بڑا بت ہے، اسے گرا کر تم ایک ناقابل فراموش کارنامہ سر انجام دو گے۔ ڈینی اب تک نہ جانے کتنے ناقابل فراموش کارنامے سر انجام دے چکا ہے مگر نتیجہ وہی ڈاک کے 3 پات ہیں۔ اسے کہیں کوئی ذاتی ترجیح یا فوقیت حاصل نہیں ہے، اسے اپنی ہر لڑائی ایک عام آدمی کی طرح لڑنی پڑتی ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، اس بار تو ہم لوگ بھی الگ تھلگ ہو گئے ہیں۔ وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش ہوا، پھر بولا، دوبارہ ڈینی سے بات کرا دو۔ اول خان خاموش ہو گیا۔ میں نے بولنا شروع کر دیا، تمہیں یہ کرنل داور کی بات کیسے یاد آ گئی؟ یار سیدھی سی بات ہے، جلال کی بے تکلفانہ آواز ابھری، نک نے تمہیں کوبرا سے ملا کر ایک تکون بنانے کی کوشش
کوشش کی تھی جو صرف تمہاری ضد کی وجہ سے ناکام ہو گئی، کیونکہ تم کسی نقاب پوش کے ساتھ کام کرنے پر آمادہ نہیں تھے۔ اس کا کوبرا کا بحروب ختم ہو چکا ہے، اب وہ سوبراج ہے۔ تم اس سے ملو گے تو ہو سکتا ہے کہ اسے اپنا بھولا ہوا تکون یاد آ جائے اور وہ تمہیں رام کرنے کے لیے نک کو بھی بلا لے۔ اس نے میری سوچی ہوئی بات کا اعادہ کیا تھا، مگر اس کی سوچ بہت واضح اور مدلل تھی۔ میں نے کہا اوپر سے کوئی بات چھیڑی گئی تو اول خان اس بارے میں ضرور بات کرے گا۔ یہ بتاؤ کہ اگلے 24 گھنٹوں میں سوبراج کی پوزیشن کیا ہوگی؟ اس میں فوری طور پر کوئی فرق پڑنے کے آثار نہیں ہیں۔ سیاسی ضروریات نے اسے اہمیت دلوائی ہوئی ہے۔ جب تک یہ توازن تبدیل نہیں ہوتا اسے مراعات ملی رہے گی۔ کیا آج کا واقعہ اس صورتحال پر اثر انداز نہیں ہوگا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ واقعہ رونما ہو چکا ہے، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ اسے کیا رنگ دیتا ہے اور اس کی کہانی کس حد تک قابل قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہی اس بارے میں کچھ کہا جا سکے گا۔ وہ بہت شاطر آدمی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس واقعے سے بھی کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے۔ میں اپنے طور پر اسے ہراساں کر سکتا ہوں، لیکن اس کا اس وقت تک کلا کما نہیں ہوگا جب تک اس کے خلاف قانون کا آہنی ہاتھ حرکت میں نہیں آتا۔ قانون ضرور حرکت میں آئے گا۔ جلال کی آواز پر اعتماد تھی۔ قدرت کا مکافات عمل کا اپنا ایک نظام ہے، اس میں دیر ضرور ہو سکتی ہے مگر اندھیر نہیں ہوتا۔ میں نے ان سب باتوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کہا تھا کہ سوبراج ایک بڑا بت ہے، اس کو گرانا بہت بڑا کام ہوگا۔ میرے لیے بات کو اس سے آگے تک لے جانا ممکن نہیں تھا۔ اس وقت جلال کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، وہ اپنی مجبوریوں کا معترف تھا۔ اس سے یہ توقع رکھنی بے سود تھی کہ وہ اپنے اوپر والوں کے احکام کو پس پشت ڈال کر سوبراج کے خاتمے کے لیے میدان میں اتر آئے گا۔ اس مردود کے خاتمے کے لیے جو کچھ کرنا تھا ہمیں اپنے طور پر کرنا تھا۔ میرے ذہن میں یہ بات ابتدا سے موجود تھی کہ اگر ہم اس پر کوئی کاری وار کرنے میں کامیاب ہو گئے تو وہ خود ہر طرف سے بے نقاب ہوتا چلا جائے گا۔ ایسی کوئی صورتحال رونما ہو جاتی تو قانون کے سارے محافظ بھی اس کے سامنے صاف آرا ہونے پر مجبور ہو جاتے۔ بس تم میرے لیے دعا کرتے رہو۔ اگر مجھے کرنل داور کے روپ میں اس سے ملاقات کرنے کا موقع مل گیا تو اسی لمحے سے سوبراج کی پھیلائی ہوئی بساط تیزی سے سمٹنی شروع ہو جائے گی۔ وہ میرے سامنے زیادہ دیر تک نہیں ٹھہر سکے گا۔ کیا اس بارے میں تم نے کوئی منصوبہ سوچا ہوا ہے؟ جلال کی آواز میں تجسس امڈ آیا۔ ذہن میں ایک مبہم سا خاکہ ہے، کچھ دماغ سوزی کے بعد اس کے خد و خال بھی بن جائیں گے۔ تم مجھے ٹالنے کی کوشش تو نہیں کر رہے؟ اس نے بے ساختہ سوال کیا۔ لا حول ولا قوت، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اتنے عرصے کی رفاقت میں تمہیں اتنا تو سمجھ لینا چاہیے کہ میں کس رخ پر سوچنے کا عادی ہوں۔ فون پر جلال کے ہنسنے کی آواز آئی، پھر وہ بولا، کوئی پردہ مشین سے الگ ہو جائے تو اس کی افادیت ختم ہو جاتی ہے۔ میرے موجودہ فرائض منصبی اپنی جگہ پر ہیں، لیکن میں خود کو تمہاری مشین سے نکلا ہوا پردہ تصور کر رہا ہوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تمہاری مشین کو یوں ہی رواں رکھے۔ یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ مجھے اس وقت بھی یہ احساس تقویت دے رہا ہے کہ تم اور تمہاری ہمدردیاں ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم پر اس مہم جوئی میں کوئی برا وقت آیا تو تم ہی سب سے پہلے ہماری مدد کرنے کے لیے آگے آؤ گے۔ وہ سوبراج کو ملی ہوئی بے مہار آزادی سے دل برداشتہ تھا، لیکن اس آزادی کو سلب کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ وہ ملک کے سیاسی نظام کی کمزوری یا خامی تھی کہ اقتدار کی مجبوریوں کے عوض سوبراج کی قابل نفرت حرکتوں اور سرگرمیوں کو پس پشت ڈال دیا گیا تھا۔ اس موضوع پر دیر تک جلال سے میری بات ہوتی رہی، پھر گفتگو کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔